ليمسنكم منا عذاب أليم قولوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألهم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما ياتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا معذرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناهم وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منها النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناها منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقناهم من مثله ما يركبون وإن كانوا غيرهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا معذرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغول فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم سلام قول من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منهم جبلا كثيرا أفلا تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم فتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر فقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها راكبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يكشرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون ولا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إننا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان إنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه فقال ما يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم للذي جعل لكم من الشجر أخضر نار فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم صلوات اللهم صل على محمد صل على Thank you so much. Thank you. इस्लाम भाई आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज शुरू करें. हाँ इस्लाम भाई. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अल-अंसारी अल-फातिमा ज़हरा अलैहा अस्सलाम बिन्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि قال سمعت فاطمة عنها قالت دخل أبي رسول الله في بعض الأيام
السلام قال إني أجد في بدني ذوقا فقلت له إذا قال بالله يا أبتاه بالرزق فقال يا فاطمة ائتني بالكساء الماني فأتيني به فأتيته بالكساء الماني فأتيته به وسيرة أنظر إليه وإذا الوجه طلع له كان هو البدر في ليلته تمامه وكماله. اللهم صل على محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن فلقد أقبله قال السلام عليك يا أمه فقلت لك السلام يا أم قرة عيني وسمرت فبعدي فقال يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلتنا من جدك تأتى الكساء فأقبل الحسن والكساء قال السلام عليك يا جدة يا رسول الله وتدر لي أن أدخل معكم تأتى الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحبي فوزي قد زنت لك فادخل معهم تأتى الكساء. اللهم صل على محمد محمد وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبله قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي وقرة عيني وسمرت فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كان رأيت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وقاك يتأتى الكساء فدل الحسين والكساء قال السلام عليك يا جدة والسلام عليك يا من اختار الله تجلي أن تكون معكم تأتى الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي شافتي شاف أمتي قد زنت لك فادخل معهم تأتى الكساء. اللهم صل على محمد وآل محمد. أقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله قلت لك السلام يا أبو الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كان رأت جدي أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم وما ولدك تأتى الكساء فأقبل علي بن الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله تظني أن أكون معكم تأتى الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي ويا خليفتي وصاحب الوحي قد زنت لك فدخل علي تأتى الكساء. اللهم صل على محمد ثم أتيتنا والكساء وقلت السلام عليك يا فتاه يا رسول الله تذلي أن أكون معكم تأتى الكساء على وعليك السلام يا بنتي وقاصتي قد زنت لك فادخلت تأتى الكساء فلما اكتملنا جميع تأتى الكساء قال في رسول الله أمي وبيد اليمن إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء إلى البيت وامتي لامهم دامي ودامهم دامي ويو لمني ما لمهم ويو ما يوزنهم ونعرف لمن عرفهم وسلم لمن سالم ودو لمن أداهم وحب لمن أبهم إنهم مني أنا منهم فاجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم وزب عنهم اللساء طهرا تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله عز وجل يا ملائكتي وسبحان السماوات بما خلقت سماء مبينة ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا مزية ولا فلكا يدري ولا بحرا يدري ولا فلكا يسري إلا هؤلاء خمسة الذين هم تحت الكساء قال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء قال عز وجل هم أهل البيت النبوة ومعدن رسالتهم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد ومحمد. قال جبرائيل ربي أتزلي أنا أبت إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فأبت الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله والآل يقرئك السلام يقصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي ما خلقت سماء مبينة ولا أرضا مدية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أزالي أن أدخل معكم فقلت أذن لي يا رسول الله فقال رسول الله عليك السلام يا أمين وهي إنه وهي الله إنه نعم قد زنت لك فادخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لأبي أن الله قد زي إليكم يقول إنما يريد الله ليحسب
عنكم من رسائل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى محمد على آله يا رسول الله أكبر لما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفجر عند الله قال النبي والذي بعث النبي واصطفاني بالرسالة نجينا ما ذكرنا قبرنا هذا في محفل ما حفل إلى الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا إلا ونزلت عليهم الرحمة وفتوا بهم الملائكة واستغفرت لهم من أن يتفرقوا وقال علي نزاعا والله فوزنا وقال شيعتنا برب الكعبة قال النبي مساني علي هو الذي بعث بالحق النبي واصطفاني بالرسالة نجينا مع ذكر قبرنا هذا في محفل من محافل إلى الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبنا وفيه مهم إلا وفرج الله همهما ولا مهموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته فقال علي نزار والله فوزنا وسويدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسويد في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you اسلام بھائی. اور اب جب بھائی آپ سلام پڑھیں پلیز. شریک ہو گیا مطلب غالہ فرمائے نام احساس کے پر دو پہ لکھ کر دیکھنا نام احساس کے پر دو پہ لکھ کر دیکھنا اور پھر آنکھوں میں اشکوں کا سمندر دیکھنا اور پھر آنکھوں میں اشکوں کا سمندر دیکھنا ہردر شبیر پر آ کر فضیلت پا گیا ہردر شبیر پر آ کر فضیلت پا گیا ریس بنتے ہیں یہاں بگڑے مقدر دیکھنا ریس بنتے ہیں یہاں بگڑے مقدر دیکھنا ذوالفقار حیدری کی ہے بجلی کی طرح ذوالفقار حیدری چمکی ہے بجلی کی طرح اور آپ بھی جبریل اپنے پر تو چھو کر دیکھنا آپ بھی جبریل اپنے پر تو چھو کر دیکھنا کیسے بن جاتے ہیں آنسو دوستو لالو گوہر کیسے بن جاتے ہیں آنسو دوستو لالو گوہر بس غم شبیر میں آنسو بہا کر دیکھنا بس غم شبیر میں آنسو بہا
کر دیکھنا سبحان اللہ سبحان وہ اگر چاہے تو مشکی زے میں آ جائے فرا سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ چاہے تو مشکی ایزے میں چالو آ جائے بند کر دروازہ بند کر فرا اس کے قبضے میں ہے دنیا کے سمندر دیکھنا قبضے میں ہے دنیا کے سمندر دیکھنا شعر دیکھ لیں کہ گل ہوا باطل کے لشکر میں ایک حملہ دیکھ کر غل ہوا باطل کے لشکر میں ایک حملہ دیکھ کر یہ ہے عباس دلاور یا کہ حیدر دیکھنا یہ ہے عباس دلاور یا کہ حیدر دیکھنا اور شعر دیکھ لیں کہ پتھروں کو دست احمد پر ذرا آنے تو دو پتھروں کو دست احمد پر ذرا آنے تو دو خود بخود کلمہ پڑھیں گے سارے کنکر دیکھنا واہ 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 بخود کلمہ پڑھیں سارے کنکر دیکھنا سارے کنکر دیکھنا اور آخری شعر دیکھ لیں کون ہے جس کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی کون ہے جس کے لیے دیوار کعبہ شق ہوئی بن گیا کس کے لیے دیوار میں در دیکھنا بن گیا کس کے لیے بدر میں تو 313 مجاہد تھے ضیا بدر میں تو 313 مجاہد تھے ضیا راج ہے 9 لاکھ پر بھاری 72 آج ہے بہت خوب جاوید بھائی 9 لاکھ پر بھاری 72 دیکھنا نام شیخ سبحان اللہ سبحان جزاک اللہ ماشاء اللہ تھینک یو اور اب ہم ریکویسٹ کریں گے محمد سے بیٹا محمد آپ پلیز مجھے شروع وعلیکم السلام جناب فاطمہ نے اپنا نور عین کہا علی مرتضیٰ نے اپنے دل کا چین کہا مگر رسول نے
حسین منی وانا من الحسین این کہا واہ نے کہا انا بفتح آواز وہیں سے گئی رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا پانی جب پایا تو ہر ایک تشنا دہن یاد آیا رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا لے کے ہر شاباش بیٹا چیز لے کے ہر چیز لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا رہ گئی دشت میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھے بہت اچھے سلامی کہتے تھے آداب رلاؤ زینب کو سر حسین سنہا پر ارے یار کیا کر رہے ہیں لوگ دکھاؤ زینب کو امام ہوتے تھے زخمی تو کہتے تھے امام ہوتے تھے زخمی تو کہتے تھے آدھا جو خیمے سے نکل آئی دکھاؤ زینب
نب کو صدائے فاطمہ آئے کہ اے میرے شبیر تڑپ رہی ہے گلے سے ومن يتق الله يجعل لگاؤ زینب کو سلامی کہتے تھے آدھا رلاؤ زینب کو کہا میں نے کہ یہ بھائی کو چھوڑے گی نہ بہن بزود لاشے سے چھڑاؤ زینب کو پکڑ کے لائے ہیں خیبر شکن کی بیٹی کو پکڑ کے لائے ہیں خیبر شکن کی بیٹی کو یہ کہہ کے شام میں دے دے پھراؤ زینب کو یہ کہہ کے شام میں دے دے پھراؤ زینب کو سلامی کہتے تھے آدھا رلاؤ زینب کو شکریہ ماشاء اللہ، خدا سلامت رکھے بیٹے، بہت اچھے بہت اچھے. اب مولانا صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ شروع کریں. آواز آ رہی میری؟ جی مولانا صاحب آواز آ رہی ہے آپ کی. جی جی. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل علی محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على
اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد والصلاة والسلام على أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق وأصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ ناظرین اکرام، مومنین اور مومنات، سامعین اکرام، السلام علیکم۔ یہ مجلس چہلم کے عنوان سے مرحومہ مغفورہ سید سکندر زہرا بنت سید سراج الحسن کے ایصال ثواب کے لیے یہ مرحومہ کی مجلس چہلم ہے، اس لیے تمام اپنے ناظرین و سامعین و مومنین و مومنات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کر کے مرحومہ مغفورہ سید سکندر زہرا بنت سید سراج الحسن کی روح کو ایصال کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ خدا غریق رحمت کرے، خدا مغفرت کرے، خدا رحمت نازل کر بحق 4 معصومین کے مرحومہ کے درجات کی بلندی کے لیے اور ان کے بچوں کے صبر جمیل کے لیے، تمام اعزاء قاریب دوست و احباب، تمام لواحقین کے صبر جمیل کے لیے، بالخصوص امام کے جلد سے جلد ظہور ہونے کے لیے مل جل کر آپ حضرات ایک صلوات پڑھ دیں، محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم محمد وعجل فرجهم۔ یقیناً یہ مجلس چہلم کے عنوان سے ہے، اور اس وقت ہم ایصال ثواب کی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آل محمد کا تذکرہ، اہل بیت کا ذکر، قرآن کا تذکرہ، مخلوقات الہی کی رشد و ہدایت کے لیے نصیحت، واعظ، یہ تمام وہ چیزیں ہیں کہ جو جانے والی کے لیے، مومنہ کے لیے، مرحومہ کے لیے باعث اجر ہے۔ ابھی الحمدللہ قرآن کی تلاوت بھی ہوئی، حدیث قصہ بھی پڑھی گئی، اور سلام و مرثیے بھی پڑھے گئے، اور اس کے بعد یہ ذکر ہے ذکر اہل بیت، یہ ذکر ہے ذکر آل محمد، یہ ذکر ہے ذکر خدا، ذکر رسول، ذکر آل محمد جو ہے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ توجہ فرمائیں، سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے آخرت کے لیے، توشہ اگر کچھ ہے، تحفہ اگر کچھ ہے،
امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ کسی شخص نے امام کو خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد اس نے امام سے سوال کیا، توجہ فرمایا، اسے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ میری قبر، میری آخرت، میری برزخ کی منزلیں بہتر ہو جائے. توجہ کریں آپ، میری قبر کی، میری برزخ کی، میری آخرت کی منزلیں بہتر ہو جائیں. اس نے خواب دیکھا اور خواب میں امام کو دیکھا، چوتھے امام کو خواب میں دیکھ کر اس نے جب کہا کہ مولا میری قبر کی، برزخ کی، آخرت کی منزلیں آسان ہو جائیں، میں کون سا عمل کروں؟ پوری توجہ چاہ رہا ہوں، میں کون سا ایسا عمل کروں کہ جس کی وجہ سے میری قبر، میری برزخ، میری آخرت بہتر ہو جائے. امام نے آسان سا نسخہ بتایا. امام نے اسے خواب میں بتایا کہ دیکھو تمہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہاری قبر، تمہاری برزخ، تمہاری آخرت بہتر ہو تو تم زیادہ سے زیادہ محمد و آل محمد پر درود پڑھا کرو. ایک صلوات پڑھیں مل جل کر، محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ ایک بہترین تحفہ ہے. درود جو ہے یہ ایک بہترین تحفہ ہے جانے والے کے لیے. درود جو ہے وہ آل محمد پر جو درود پڑھا جاتا ہے، اس کا بڑا ثواب ہے، اس کا بڑا اجر ہے. یہ ایک ایسا تحفہ ہے. یہ دنیا دیکھیں فانی ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ رحمان کی بڑی مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کی. توجہ فرمائی، اس سال ثواب کی غرض سے گفتگو ہے. انشاءاللہ خدا آپ کے تمام تر توفیقات میں اضافہ کرے اور مرحومہ کو پروردگار ان کی آخرت، ان کی قبر، ان کی برزخ کی منزلوں کو آسان، ان کے بچوں کو صبر دے پروردگار، ان کی بیٹیوں کو صبر دے، ان کے بیٹے کو صبر دے. پوری توجہ چاہ رہا ہوں. یعنی قرآن آواز دے رہا ہے کلو من علیہا فان. اب غور کریں، کلو من علیہا فان. قرآن کہہ رہا ہر شے فنا ہو جائے گی، ہر شے ختم ہو جائے گی. دوسری جگہ قرآن میں ہے کلو شیء ہالکن، ہر شے ہلاک ہو جائے گی. ہلاکت سے مراد ختم ہو جائے گی. یا پروردگار نے کہا کہ دیکھو کلو نفس ذائقۃ الموت. اب توجہ کریں، یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے اعلان کر دیا کہ یہ دنیا فانی ہے. خدا کتنا بڑا کریم ہے، خدا کتنا بڑا رحیم ہے، خدا کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا ہے، کہ یہ میرا بندہ غافل ہو جائے، اس دنیا میں الجھ جائے. توجہ فرمائیں، نہیں، اللہ نے اعلان کر دیا کلو شیء ہالکن، ہر شے ہلاک ہو جائے گی، الا وجہہ، سوائے وجہ الہی کے. غور فرمائیں، کلو من علیہ فان، ہر شے فنا ہو جائے گی. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، سوائے اللہ کے چہرے کے. توجہ کریں، دیکھیں اگر خدا یہ کہہ دیتا کہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ رہے گی تو بندہ غافل ہو جاتا، اپنے رب سے دور ہو جاتا، عبادتوں سے غافل ہو جاتا. آپ نے دیکھا ہوگا، مثال دے دوں بات واضح ہو جائے. ہمارے بمبئی شہر میں یہ بڑی آسان سی مثال ہے، لوگ سمجھ جائیں گے. اور ویسے بھی دوسرے مختلف شہروں میں بھی ایسی بہت ساری مثالیں ہیں. مثلا آپ نے بس میں کبھی سفر کیا ہوگا، لوکل ٹرین میں آپ نے سفر کیا ہوگا بمبئی کی. آپ دیکھیں صبح کے وقت کتنی بھیڑ ہوتی ہے. لوگ تھوڑی دیر کے لیے اس لوکل ٹرین میں زنجیر پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس کا جو اس کے اندر ستون ہوتا ہے، پائپ لگا رہتا ہے، اس کو پکڑ لیتے ہیں. بس میں لوگ پکڑے رہتے ہیں، ہے نا. یا دو افراد آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ ایک صندلی کے لیے، ایک جگہ کے لیے لڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. توجہ کریں، میں سامنے کی باتیں کرتا ہوں تاکہ ذہنوں تک بات پہنچ جائے اور محفوظ رہے. توجہ کریں، کبھی کبھی دیکھا ہوگا کہ لوگ سیٹ کے لیے لڑتے ہیں آپس میں، میں بیٹھوں گا، میں بیٹھوں گا. تو اگر کوئی بزرگ ہوتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے بھائی صبر کر لو، تھوڑا سا تو سفر ہے آپ کا، ابھی ابھی تو سفر چند دقیقے میں، چند منٹوں میں ختم ہو جائے گا. کیوں لڑ رہے ہو آپس میں؟ ابھی آپ کا سفر ختم ہو جائے گا، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ میں. تھوڑی دیر کھڑے رہو. اگر یہ پریشانی تھوڑی دیر کی ہے، پتہ یہ چلا کہ انسان، توجہ کرے، اگر انسان اپنی اس سفر کی، توجہ کرے، حقیقت کو سمجھ جائے تو پھر وہ لڑے گا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سفر، یہ لوکل، یہ بس، یہ گاڑی جو ہم اس میں بیٹھے ہیں ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہیں گے، بلکہ 10 منٹ کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد
1 घंटे के बाद हमारा सफर तमाम हो जाएगा। हम अपनी मंजिल की फिक्र में इन मुसीबतों को भी बर्दाश्त करते हैं। इमाम फरमाते हैं जैसे तुम अपनी मंजिल की फिक्र में सफर की मुसीबतों को बर्दाश्त करके मंजिल पर पहुंचने की कोशिश करते हो, ऐसे ही इस दारे फानी की मुसीबतों को बर्दाश्त करके सब्र करके आखिरत की बेहतरीन और तवील जिंदगी को पाने के लिए खुश रहो। सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले अमीर अल-मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया कूफे में, मौला मिंबर पे हैं, मिंबर कूफा पे, किसी ने कहा कि मौला हम इस दुनिया को किस तरीके से समझे, कोई मिसाल बयान करे। अल्लाह अकबर। सलूनी का दावा किसी ने नहीं किया सिवाय मेरे आका के। अमीर अल-मोमिनीन फरमाते, तवज्जो करें आप, देखिए गौर करें, अमीर अल-मोमिनीन फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि इस दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजारो और तुम्हारी आखिरत बेहतर हो, क्या फार्मूला है, क्या नुस्खा है, क्या आसान सी बात है अगर इंसान समझ जाए। इमाम ने फरमाया 2 चीजों का ख्याल रखो, ये दुनिया मुसाफिरत की जगह समझो और इस दुनिया को परदेश समझो अपने लिए, इसलिए कि परदेश समझने वाला परदेश से मोहब्बत नहीं करता, वतन से मोहब्बत करता है। और फरमाए वतन से मोहब्बत करता। अमीर अल-मोमिनीन हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, सलवात पढ़े मिलजुल कर मोहम्मद वाले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये जिक्र अहले बैत, देखिए ये जिक्र अहले बैत मामूली नहीं है, खुद अमीर अल-मोमिनीन का जुमला है। अमीर अल-मोमिनीन फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी जिंदगी दुनिया और आखिरत में पुरनूर हो, तो इमाम फरमाते हैं जिक्र अहले बैत करो, जिक्र रसूल करो, जिक्र आले रसूल करो। हर मासूम ने जोर दिया है कि हमारा तस्करा किया करो, हमारा जिक्र किया करो, हमारी मोहब्बत अपने दिलों में पैदा करो, हमारी मारिफत हासिल करो। देखिए गौर करें, मारिफत बहुत बड़ी चीज है। आपने जियारत में अक्सर मासूमीन की, खुदा आपको जियारत नसीब करे, हम सबको नसीब करे इंशाअल्लाह, करबला मौला की जियारत, इंशाअल्लाह इमाम रजा की जियारत, इंशाअल्लाह दुआ करता हूं इस मजलिस के जरिए से कि परवरदिगार मरहूमा को अहले बैत अतहार की जनाब ज़हरा की जियारत नसीब करे उनको कब्र में। अहले बैत का तस्करा बहुत बुलंद है, बस शर्त यह है कि मारिफत के साथ उनकी मोहब्बत और उनके कौल और फेल पर अमल करना चाहिए। देखिए तवज्जो करें, मारिफत की एक आसान सी मिसाल दे रहा हूं। मारिफत किसे कहते हैं? चूंकि मारिफत की वजह से मर्तबा बुलंद होता है, ईमान बढ़ता है, ईमान का दर्जा बुलंद होता है। और कीजिएगा, ईमान का दर्जा बुलंद होता है मारिफत की वजह से। मारिफत किसे कहते हैं? आसान सी मैं बात करूं ताकि जो मेरे छोटे बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनके जहन में भी बात आ जाए कि मारिफत किसे कहते हैं। मसलन एक शख्स आया आपके पास, आपके घर पे आ गया, आपकी दुकान पे आ गया, आप जहां सर्विस करते हैं ऑफिस में आ गया, ठीक है, आपके कारोबार जहां आपका है वहां आ गया। मसलन एक शख्स है, लिबास पहना हुआ, सादा सा, पहुंच गया आपके पास। आप कहेंगे ना आइए आइए बैठिए, आप अपने पास उसे बिठा देंगे, सामने सोफा है अगर तो आप कहेंगे बैठ जाइए। लेकिन अगर वही कोई देख रहा है और वो आपके कान में आके, पूरी तवज्जो से यारो, आपके कान में आके अगर कोई कहे अरे साहब आप नहीं जानते ये कौन साहब है जो सामने बैठे हैं, जिन्हें आपने बिठाला है कुर्सी पर, तो कौन है? कहिया आपके इस शहर के, आप चूंकि नए हैं, इस शहर के इमाम जुमा और जमात है। अब बताएं आप कि आप क्या उन्हें अभी भी कुर्सी पर बिठाएंगे? नहीं, बल्कि जैसे ही आपको ये पता चलेगा कि ये हमारे शहर के इमाम जुमा और जमात हैं, फौरन आप कहेंगे अरे आप इधर आइए, मेरे करीब बैठिए। ठीक है, थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर कहा कि नहीं साहब सिर्फ इमाम जुमा और जमात ही नहीं है। तवज्जो कर देखें, मारिफत से ईमान कैसे बुलंद होता है। जैसे उन्होंने कहा कि नहीं सिर्फ इमाम जुमा और जमात नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े आलिम दीन है, आरिफ बिल्लाह हैं, बड़े मुत्तकी हैं, बड़े परहेजगार हैं, अरे साहब इनका शोहरा है। अब आपने क्या कहा? आइए साहब, नहीं आप मेरी कुर्सी पर बैठिए। तवज्जो करें, आप मेरी कुर्सी पर बैठिए, आप यहां बैठिए, आपकी जगह यहां है।
پتہ یہ چلا کہ آپ خود اٹھ جائیں گے اور انہیں ان کے مقام پر بٹھائیں گے. کیوں؟ جیسے جیسے معرفت میں اضافہ ہوتا گیا، ایمان میں اضافہ ہوتا گیا، آپ ان کی عظمت کرنے لگے، قدر کرنے لگے، ان کی منزلت سے واقف ہونے لگے، تو پتہ یہ چلا کہ جتنا اہل بیت کی معرفت بلند ہوتی چلی جائے گی، انسان ان کی معرفت کو سیکھے گا، معرفت کو جانے گا، پہچانے گا. جیسے جیسے آل محمد کی معرفت آپ کے دلوں میں آتی جائے گی، ان کے قول و فعل پر خضوع و خشوع کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق بھی آتی رہے گی. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے. ماشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. غور کیجئے لیکن یہ حقیقت ہے، اللہ نے انسانوں کو بلند کیا ہے. کرمنا بنی آدم، قرآن کہہ رہا ہے کہ اے بنی آدم، اے آدم کی اولادوں، ہم نے تمہارے مقام و مرتبے کو بلند کیا ہے، ہم نے کرامت بخشی ہے. کس کو کرامت بخشی اللہ نے؟ توجہ کریں. دیکھیں یہ مومنہ یہ کیوں بعظمت ہے، یہ مرحومہ جن کے اصالِ ثواب کی یہ مجلس ہے، یہ کیوں بعظمت ہیں، کیوں ہمیں یقین ہے کہ ان کی قبر، ان کی برزخ، ان کی آخرت اچھی ہے؟ جانتے ہیں اس کی دلیل کیا ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلے کہ یہ مومنہ قبر میں کتنی پرسکون طریقے سے ہیں؟ توجہ کریں، اس کی دلیل دے رہا ہوں، اور خدا آپ سب کو توفیق دے کہ آپ سب بھی اس پر عمل کریں انشاءاللہ. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو، ہم نے اولاد آدم کو کیا کیا؟ کرامت بخشی ہے، فضیلت عطا کی ہے، اور فرمایا فضیلت عطا کی ہے. خلقنا الانسان من صلصال کالفخار، ہم نے اس انسان کو مٹی سے بنایا، سوکھی ہوئی مٹی سے. اور فرما رہے ہیں، اور یہی نہیں بلکہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ، ہم نے اس انسان کو قطرے آب سے بنا کے فجعلناہ سمیعا بصیرا، قرآن کہتا ہے ہم نے سمیع بھی بنایا، بصیر بھی بنایا. اس انسان کو ہم نے دو طاقتیں دے کر پیدا کی ہے. اور فرما رہے ہیں سورہ 3 میں خدا کہہ رہا ہے والتین والزیتون وطور سینین ھذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان باحسن تقویم، ہم نے اس انسان کو احسن تقویم پر خلق کیا ہے. توجہ کریں آپ، تبارک اللہ احسن الخالقین، خدا انسان کو خلق کر کے فخر کر رہا ہے. یہ معمولی نہیں ہے انسان، یہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، یہ انسان اپنے وجود کو پہچانے، یہ انسان اپنے جسم کو پہچانے، یہ انسان اپنی خلقت کو پہچانے. یہی تو کہا جاتا ہے کہ اگر خلقت کو پہچان لے، اپنے آپ کو پہچان لے، تو خالق کو خود بخود پہچان لے گا، اس لیے کہ اپنے وجود کو دیکھے گا تو خالق کو یاد کرے گا. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے. اللہم صلی علی. دیکھیں یہ مومنہ جو ہیں ان کا مرتبہ کیوں بلند ہے، آپ سب کا مرتبہ کیوں بلند ہے؟ دلیل دے رہا ہوں. اے پروردگار، اگر سارے انسان واقعی اللہ نے کرامت بخشی ہے، اللہ نے سارے انسان کو فضیلت بخشی ہے، تو اسی انسان میں شداد بھی ہے، نمرود بھی ہے، فرعون بھی ہے، ابلیس بھی ہے. اسی انسان میں آدم بھی ہے، آدم کی نسل میں ابراہیم علیہ السلام ہیں، موسیٰ ہیں، عیسیٰ ہیں، ہمارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے. اللہم صلی علی محمد. ابو جہل، ابو لہب بھی ہے، اسی انسان میں حسین ابن علی کی ذات بھی ہے، اسی انسان میں یزید بھی ہے، اسی انسان میں علی ابن ابی طالب کی ذات گرامی بھی ہے، اسی انسان میں دشمن علی کی بھی جو ہے وہ نسل آدم میں، سب نسل آدم میں. اللہ کہہ رہا ہے کرمنا بنی آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی ہے. کیا مطلب ہوا؟ نافرمان عبادت گزار ایک نہیں ہو سکتے. توجہ کریں، نافرمان عبادت گزار ایک نہیں ہو سکتے، مومن غیر مومن ایک نہیں ہو سکتے، منافق اور صاحب تقوی ایک نہیں ہو سکتے، مشرک و بت پرست اور کلمہ گو مسلمان ایک نہیں ہو سکتا. خود قرآن کہہ رہا ہے اور فرمانے کہ جاہل اور عالم ایک جیسے نہیں ہے، خبیث و طیب ایک جیسے نہیں ہے، بلکہ یہ دونوں کا فرق ہے. تو اگر سارے عالم اور جاہل ایک جیسے نہیں ہو سکتے، خبیث اور پاک و پاکیزہ ایک جیسے نہیں ہو سکتے، تو پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کرمنا بنی آدم؟ ہم نے بنی آدم کو فضیلت دی، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی، ہم نے بنی آدم کے مرتبے کو بلند کیا. اس کے معنی یہ ہے، معصوم نے فرمایا اس سے مراد یہ خدا کی ہے کہ ہم نے ہر انسان کو صلاحیت دے کر بھیجا ہے. توجہ، سورہ انسان کی آیت ابھی میں نے پڑھی،
کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، ہم نے اس انسان کو سمیع اور بصیر بنا کے بھیجا، یہ طاقت دے کے بھیجی۔ توجہ کریں تو ایک جملہ فضائل کا پڑھ دوں۔ فضائل تو یوں اہل بیت کا ذکر ہے، فضائل ہے، مگر ایک آپ کے گوش گزار فضائل کروں تاکہ آپ کے ایمان میں تازگی پیدا ہو اور اس سے مرحومہ کو اجر و ثواب ملے، اور پروردگار ان کی قبر میں آل محمد کے اس فضائل کے صدقے میں ان کی قبر کو نور آل محمد سے روشن و منور کرے۔ ایک صلوات پڑھیں تو میں آپ کے سامنے عرض کروں۔ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دیکھیں پہچانیں، ہم جیسا انسان جب پیدا ہوتا ہے تو ایک نطفے سے پیدا ہوتا ہے، امشاز نبتلی ہے۔ خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس انسان کو مادی، کس چیز سے؟ نطفے سے۔ اس کا جو نطفہ ہے، اس کا جو مادہ ہے وہ امشازن ہے، یعنی ماں اور باپ کے ذریعے۔ اس سے پہلے کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے انسانوں کو کہے سے پیدا کیا؟ من ذکر و انثی، ایک مرد ایک عورت کے ذریعے پیدا کیا تھا۔ توجہ فرما، آپ کے ذہنوں میں ہوگی بات۔ یہاں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ایک قطرے آب سے بنایا انسان کو۔ انسان کو صرف بنایا نہیں، اس میں دو طاقتیں دی۔ فَجْعَلْنَاهُ سَمِيًّا بَصِيرًا، میں آؤں گا انشاءاللہ ابھی کرمنا بنی آدم پہ، آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن اسے آپ سن لیں، فضائل کا ٹکڑا ہے۔ خدا اس کے ذریعے سے مرحومہ مقبورہ سکندر زہرا کے درجات کو بلند کرے، اور پروردگار ان کے بچوں کو، بچیوں کو، عزیز و اقارب، دوست و احباب کو صبر جمیل عنایت کرے انشاءاللہ۔ اور میں دعا یہ بھی کروں گا کہ خدا ان کے شوہر کو بھی جو اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی بھی پروردگار مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے۔ واقعی ایک مومن اور ایک مومنہ، ان دونوں کو پروردگار اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عنایت کرے۔ توجہ فرما، مجلس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ان کو ایصال کیا جائے۔ توجہ کریں، اللہ نے کہا کہ میں نے دو صلاحیتیں، دو طاقتیں دے کر پیدا کی۔ یہ دو صلاحیتیں کیا ہیں؟ سننا اور دیکھنا۔ توجہ کریں، سننا اور دیکھنا۔ اب میرے تمام سامعین غور سے سنیں، اسی لیے پروردگار عالم نے جب انسان کو سمیع اور بصیر بنا کے بھیجا ہے، یعنی دیکھتا بھی پیدائشی ہے، سنتا بھی پیدائشی۔ جب پیدا ہوتا ہے تو دیکھنے کی صلاحیت بھی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور سننے کی صلاحیت۔ یہی وجہ ہے کہ جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ لوگ فوراً اس کے چہرے پر ہاتھ پھیر کے اس کی آنکھ بند کرتے ہیں۔ بھئی یہ دنیا سے رخصت ہو گیا، آنکھ بند کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ معصوم نے فرمایا چونکہ آنکھ اگر کھلی رہے گی تو وہ اپنی اولاد کو دیکھے گا، دنیا کو دیکھے گا، مال کو دیکھے گا۔ چونکہ اس کی دیکھنے کی صلاحیت پیدائشی ہے تو موت کے بعد ختم نہیں ہوتی، اس لیے آنکھ کو بند کیا جاتا ہے تاکہ اس کے سامنے ان چیزوں سے پردہ کر دیا جائے جس سے وہ محبت کرتا تھا، جس سے وہ چاہتا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بیٹے کو تڑپتا تو دیکھ رہا ہے، بول نہیں سکتا، اس کی روح کو تکلیف ہو۔ ایک دوسرے یہ حکم بھی ہے، ہمارے یہاں بھی حکم ہے کہ اولاد، عزیز و اقارب کسی کے مرنے کے بعد اس کی لاش کے قریب، اس کے جنازے کے قریب بہت زیادہ شور نہ کریں، تماچے اپنے منہ پر نہ مارے، بہت زیادہ گریہ نہ کرے۔ مطلب یہ نہیں کہ انسان بے ہوش ہو رہا ہے، انسان جو ہے قابو سے باہر ہو رہا ہے، یہ منع ہے، ہمارے یہاں بھی مکروہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرنے والا سنتا ہے، اس کے کانوں میں آپ کی صدائے گریہ جاتی ہے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اللہ نے روح کے ذریعے سے اس کی صلاحیت، قوت، ہاتھ کی، پیر کی، زبان کی، اشارہ کرنے کی چھین لی ہے اللہ نے۔ اس لیے وہ بول تو نہیں سکتا مگر سن تو رہا ہے، دیکھ رہا ہے، مگر اس لیے اسے کہا جاتا ہے بند کر دو۔ پتہ چلیے دونوں طاقتیں مرنے کے بعد بھی اس کے پاس باقی رہتی ہیں۔ توجہ، اب کہنے دیجئے مجھے، ہم جیسے انسان کو جب اللہ پیدا کرتا ہے تو دو طاقتوں کے ساتھ، اور جب ہم سے بلند اس کی خلقت ہے جسے جناب عیسیٰ کہتے ہیں، جسے باپ کے ساتھ، باپ کے ذریعے سے پیدا نہیں کیا بلکہ ماں ہے اور روح کے ذریعے پیدا کیا۔ توجہ، ہماری خلقت مادے کے ذریعے ہے، عیسیٰ کی خلقت روح کے ذریعے، چونکہ وہاں مادہ نہیں ہے، وہاں باپ کا تصور نہیں ہے، مخلوط پانی کا ذکر نہیں ہے۔ تو اب عیسیٰ کو جب پیدا کیا تو کمال یہ دیا کہ تم جیسا انسان پیدا ہوگا تو صرف سنے گا اور دیکھے گا،
لیکن جب عیسیٰ جیسا انسان پیدا ہوگا جو بغیر باپ کے بغیر مادے کے ہے تو وہ کلام کرے گا. ایک طاقت بڑھا دی چونکہ اس کی خلقت بلند ہوئی, ہماری خلقت سے بلند عیسیٰ کی خلقت ہے, تو اس نے ایک طاقت اور دے دی. ہم پیدا ہوئے تو دیکھتے اور سنتے تھے, عیسیٰ پیدا ہوئے تو دیکھ سن اور بول رہے ہیں. اور اب مجھے کہنے دیجئے, اب دنیا کہتی ہے کہ آل محمد کا تذکرہ اتنا کیوں کرتے ہو؟ سنو, ہم جیسا انسان پیدا ہوتا ہے تو صرف دیکھتا اور سنتا ہے, لیکن جب عیسیٰ جیسا انسان پیدا ہوتا ہے تو دیکھتا, سنتا اور بولتا بھی ہے. اور جب اہل بیت جیسے انسان جنہیں اللہ نے نور سے بنایا ہے, اول ما خلق اللہ نوری, پیغمبر کہتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا ہے, تو جب اسے پیدا کرتا ہے تو صرف وہ کلام نہیں کرتا, صرف وہ دیکھتا نہیں, بلکہ وہ تو آغوش رسالت میں کہتا ہوا نظر آتا ہے, یا رسول اللہ کیا سناؤں, صوف آدم سناؤں, صوف نوح سناؤں, صوف ابراہیم سناؤں, توریت سناؤں, زبور سناؤں, انجیل و قرآن سناؤں. صلوات پڑھیں مل جل کر محمد و آل محمد. جب اسے اللہ خلق کرتا ہے تو وہ پیدا ہوتے ہی صرف کلام نہیں کرتا بلکہ کتب آسمانی کی تلاوت کرتا ہے. صوف آدم کا ذکر علی نے کیا, صوف نوح کا ذکر علی نے کیا, صوف ابراہیم کا ذکر علی نے کیا, توریت, زبور, انجیل و قرآن کا ذکر علی ابن ابی طالب نے کیا. قرآن ابھی علی کے آنے کے 10 اور 11 سال کے بعد نازل ہوگا تدریجاً, مگر علی ابن ابی طالب قرآن پر توجہ کریں, ایک دلیل پیش کر رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ میرے سامعین جو صاحب فہم بھی ہیں, شاید صاحب علم بھی کوئی بیٹھا ہو, وہ بھی اس بات کو سمجھے کہ مولا نے قرآن کا دعویٰ یوں ہی نہیں کیا, مولا نے کتابوں کا دعویٰ یوں ہی نہیں کیا, بلکہ ایک آیت کی دلیل پیش کی, ایک آیت کی دلیل پیش کی. وہ آیت کیا ہے؟ جب کافروں نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کے پاس دلیل کیا ہے, شاہد کون ہے, گواہ کون ہے؟ قال الذین یقول الذین کفروا لست مرسلا. قرآن کہتا ہے کہ رسول یہ آپ کے پاس آ کے کہتے ہیں کافر کہ آپ کے پاس گواہ کون ہے رسالت کا؟ کہہ دیجئے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. توجہ کریں, یہ آیت قرآن مجید کی مکے میں نازل, جب کافر و مشرک کہہ رہے تھے کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں, نبی ہیں, محمد ابن عبداللہ, تو آپ کے پاس گواہ کون ہے کہ آپ رسول ہیں؟ ہم کیسے مانیں کہ آپ رسول ہیں, ہم کیسے مانیں کہ آپ نبی ہیں, ہم کیسے مانیں کہ آپ اللہ کے نمائندے ہیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم خدا کے نمائندے ہیں, وحدہ لا شریک کے نمائندے ہیں, کیسے مانیں؟ آپ کے پاس گواہ کیا؟ تو اللہ نے آیت اتاری, اے میرے حبیب کہہ دیے قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ ایک اللہ میری رسالت کی گواہی کے لیے کافی ہے, اور ایک وہ کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم. یہ بتائیں علی ابن ابی طالب نے دعویٰ کیا کیا؟ توریت سناؤ, زبور سناؤ, انجیل سناؤ, قرآن سناؤ, صوف آدم سناؤ. یہ کیا ہے؟ قرآن ابھی آئے گا, مگر اللہ نے, غور کیجیے, اللہ نے یہ کہا کہ ایک میں کافی ہوں, ایک وہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے. اس کے معنی کہ اگر کافر و مشرک اس وقت کہتے کہ کون ہے وہ اللہ کے علاوہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے, تو پیغمبر کسے پیش کرتے؟ علی ابن ابی طالب کی طرف اشارہ کرتے, دیکھو یہ وہ ہے جو کتاب کا علم رکھتا ہے, اور صرف علم نہیں رکھتا, تم کہو گے تو جو آنے والا ہے وہ بھی بتائے گا. علی نے دعوے سلونی اس لیے کیا کہ علی کتاب کے مالک تھے. صلوات پڑھے مل جل کر محمد و آل محمد. اللہم اور فرمائیں مومنین اور مومنات, یقیناً شاید آپ کے لیے کوئی بات رہی ہو اور اس کے ذریعے سے پروردگار مرحومہ کے درجات کو بلند کرے اور ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے. وقت تو چونکہ ظاہر سی بات ہے کافی ہو چکا ہے اور مجھے ابھی ایک مجلس کے لیے جانا بھی ہے, تو بہرحال مجھے کہنے دیجئے کہ اللہ کہہ رہا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی. معصوم سے پوچھا گیا مولا عبادت گزار اور نافرمان کیا ایک ہو گئے؟ مومن اور منافق ایک ہو گئے؟ مشرک اور مسلمان ایک ہیں؟ اللہ کی اطاعت کرنے والے متقی صاحب تقوی اور وہ کہ جو حرام, جو خدا کی نافرمانی کر رہے وہ ایک ہے؟ کیسے ممکن ہے؟ امام نے فرمایا نہیں, اللہ نے سب کو صلاحیت دے کر پیدا کی ہے, عقل و شعور ہر ایک کے پاس ایک جیسا ہے. جب اللہ پیدا کرتا ہے تو دیکھنے کی, سننے کی طاقت دیتا ہے,
جب اللہ پیدا کرتا ہے تو عقل و شعور دے کر پیدا کرتا ہے، فہم و ادراک دے کر پیدا کرتا ہے، معرفت حاصل کرنے کی طاقت اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہ تو انسان ہے کہ وہ کیا بنتا ہے، اس میں خدا کا کچھ بھی نہیں ہے۔ خدا نے انبیاء کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، نبی کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، اماموں کے ذریعے ہمارے سامنے کیا کیا؟ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا۔ اللہ نے کہا ہم نے تمہارے سامنے دو راستے رکھ دیے ہیں، اب تمہاری مرضی، شکر کرو یا کفر کرو، یہ تو تمہارے اختیار میں ہم نے دے دیا، ہم نے بتا دیا کہ دیکھو یہ سارے راستے ہیں، اب تمہاری مرضی۔ لکھا ہے مثلاً کہ فلاں راستہ فلاں جگہ جائے گا، فلاں راستہ فلاں جگہ جائے گا، اب یہ انسان کے اوپر ہے کہ وہ کس راستے کا تعین کرتا ہے۔ اور فرمایا ایک راستہ لکھا ہوا یہ راستہ جا رہا ہے، یہ پہاڑ کے نیچے جائے گا، گر جائے گا انسان، آگے جا کے راستہ بند ہے، اور یہ راستہ وہ ہے جو آپ کے گھر تک جاتا ہے۔ اب انسان کہے نہیں میں تو اسی پہ جاؤں گا، گھر پہنچ جاؤں گا، تو یہ اس کی غلطی ہے، خدا کی غلطی نہیں ہے، یہ اس کی غلطی ہے، حکومت کی غلطی نہیں ہے، راستہ بنانے والے کی غلطی نہیں، اس نے لکھ دیا نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، اماموں کے ذریعے، کتاب قرآن کے ذریعے، توریت انجیل کے ذریعے، سارے ہمارے سامنے واضح دلیلیں پیش ہو گئی ہیں۔ اب اس کے بعد بھی ہم کہیں کہ نہیں صاحب ہمیں راستہ نہیں مل رہا ہے، تو یہ ہماری کمی ہے، خدا کی کمی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک کو صلاحیت دی ہے، توجہ کریں، ہر ایک کو صلاحیت دی ہے۔ تو جہاں آدم کو اللہ نے منزلت دی ہے، اب وہ ابلیس تھا جو یہ سوچ رہا تھا کہ میں تو خدا کی عبادت کر رہا ہوں، مجھ سے بہتر کوئی نہیں۔ ابلیس کے اس عمل سے ہم سب کو درس لینا چاہیے کہ اتنا بڑا عابد، اتنا بڑا ساجد، اتنا بڑا عبادت گزار اللہ کا، جو کہہ رہا تھا کہ پروردگار اگر ایک آدم کے سجدے کو معاف کر دے جو میں نے نہیں کیا ہے تو مجھ سے زیادہ کوئی سجدہ تیرا کرنے والا نہیں ہوگا، اتنا سجدہ کروں گا تجھے چاہوں اور مجھے تجھے مانتا بھی ہوں۔ اللہ اکبر۔ پروردگار نے کیا کہہ کے ٹھکرایا کہ نہیں، تو اگر مجھے چاہتا ہوتا، تو اگر مجھے محبت کرتا ہوتا، تو اگر میری اطاعت کرتا تو پھر میری کسی بات کا انکار نہ کرتا۔ ایک درس ہے ہمارے لیے، ان لوگوں کے لیے جو کہتے ہیں ارے صاحب ہم نے تو یہ کر لیا بس کافی ہے، ہم نے ماتم کر لیا کافی ہے، ہم نے یا علی کہہ لیا کافی ہے، ہم نے مثلا جو ہے وہ جلوس میں شریک ہو گئے کافی ہے نا؟ نہیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ تیرے سارے سجدے بیکار ہو جائیں گے اگر تو میری بات کا انکار کرے، تو میری بات کا انکار، چونکہ وہ مقابلے پر آ گیا، آدم کے مقابلے پر آ گیا خدا کے سامنے۔ وہ کہہ رہا تھا نہیں میں بلند ہوں، مقابلے پر نہ آؤ، اہل بیت کی عظمتوں کو پہچانو اور ان کی اطاعت کرو۔ اللہ نے ہمیں درس دیا کہ اگر تم کسی سے محبت کرتے ہو، الفت کر سکتے ہو، کسی سے چاہت ہے تمہیں، تو پھر اس کی بات کو بھی مانو، پھر اس کی بات کو بھی تسلیم کرو۔ یہ روز اول فیصلہ ہو گیا۔ اگر علی ابن ابی طالب سے محبت ہے، زہرا سے محبت ہے، حسنین سے محبت ہے، اگر ائمہ معصومین سے محبت ہے، امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے محبت ہے، اللہم صلی علی محمد، اور کریں اگر محبت ہے تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ صرف محبت ہے زبانی، نہیں، انہوں نے نماز کا حکم دیا، روزے کا حکم دیا، اطاعت کا حکم دیا، ماں باپ کی اطاعت کا حکم دیا۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کی اطاعت کریں، اور یہ ذہنوں میں رہے کہ اطاعت صرف اور صرف زندگی تک نہیں ہے، مرنے کے بعد بھی ماں باپ کی اطاعت اولاد پہ لازم۔ ماں باپ چلے جائیں تب بھی ہم پر اطاعت لازم۔ ہم صدقہ نکالیں تو ان کی طرف سے نیت، ہم کسی کی مدد کریں تو ان کی طرف سے نیت، ہم کسی کی کمک کریں تو ان کی طرف سے نیت، ہم ایک غریب، بیوہ، یتیم، مسکین، کسی کی تعلیم میں، کسی مریض کی علاج میں اگر کچھ دیں، پیسہ ہمارا ہو، نیت ان کی طرف سے، آپ کو بھی اجر ملے گا، انہیں بھی اجر ملے گا، صرف نیت بدل دینا ہے۔ انما الاعمال بالنیات، تمہارے ہر عمل کا دار و مدار تمہاری نیت پہ پیغمبر نے کہا۔ آپ 10 روپے دینا چاہتے ہیں کسی غریب کو، نیت کر لیجئے کہ یہ 10 روپے میرا ہے، یقیناً آپ کا ہے، آپ نے کمایا ہے، یہ میں 10 روپے دے رہا ہوں، اپنی طرف سے بھی، اپنی والدہ کی طرف سے بھی، اپنے والد کی طرف سے بھی، مثلا مرحوم کی طرف سے، ہے نا؟
تو جانتے ہیں کیا ہوگا؟ رسول خدا ابو ذر غفاری سے فرماتے ہیں ابو ذر، اگر تم ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے ایک کو بخشو گے تو تمہیں ایک اجر ملے گا، 2 کو بخشو گے تو 2 اجر ملے گا، 3 کو بخشو گے تو 3 اجر ملے گا۔ کہا یا رسول اللہ پھر کیا کریں؟ کتنوں کو بخشیں؟ اجر تو بڑھتا جائے گا۔ کہا جتنوں کو شامل کرو گے، توجہ کریں تمام سامعین، جتنوں کو شامل کرو گے اجر اتنا بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا۔ پیغمبر نے کہا کہاں تک نام لوگے؟ کتنوں کو شمار کرو گے تاکہ تمہارے اجر میں اضافہ ہو؟ کہا پھر یا رسول اللہ کیا کریں؟ کہا آسان سا نسخہ ہے، ایک سورہ فاتحہ پڑھو، صرف ایک سورہ فاتحہ، مثال کے طور پر پڑھے تو چاہیے اتنا، لیکن صرف ایک سورہ فاتحہ اگر پڑھ کے تمام جملہ مومنین و مومنات مرحومین کی شمولیت اور انہیں شریک کر لو اس میں کہ اس کا ثواب ان مرحومین کو ملے جو اس دنیا سے اہل بیت کے چاہنے والے، رسول اور آل رسول کا کلمہ پڑھنے والے گئے ہیں، ان کو بھی ایصال کر رہا ہوں۔ پیغمبر فرماتے ابو ذر جتنے بھی افراد اس دنیا سے میرے چاہنے والے گزر گئے ہوں گے ان سب کے برابر تمہیں اجر ملے گا۔ صلوات پڑھیں مل جل کر محمد والے، یہ منزل ہے۔ صلی اللہ محمد اور فرمانا جناب لقمان پیغمبر کے لیے بتا، دیکھیں اللہ کے فرما بردار بنے، ضروری نہیں ہے کہ ہر وقت ایک جیسا ہو، کبھی کبھی مشکلات آتی ہے۔ ابھی دیکھیں 3-4 مہینے سے مشکلات ہیں، اللہ سب کی مشکلات کو آسان کرے، پروردگار سب کو صحت تندرستی دے، اس وبا سے محفوظ رکھے۔ توجہ کرے، ماں باپ بڑی عظیم شخصیت ہوتی ہے، ماں باپ بڑی عظیم شخصیت ہوتی ہے، اور ماں باپ کے لیے یہ سب سے بہترین تحفہ ہے کہ اولاد نیک ہو، اولاد صالح ہو۔ اگر ماں باپ نے اپنے جانے کے وقت اولاد صالح چھوڑی ہے، نیک چھوڑی ہے، تو یقین کریں کہ ان کے تحفے میں کمی نہیں ہوگی۔ اور خدا کا شکر ہے کہ مرحومہ کی اولاد الحمدللہ خدا انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے، پروردگار ان کے توفیقات میں اضافہ کرے۔ یقیناً ان کی بیٹیاں، ان کے بیٹے، تمام اعزاء و اقارب الحمدللہ، سعادت بھائی کے تمام، مرحوم سعادت بھائی کے تمام اعزاء و اقارب، ہم سب جو ایک رشتہ دار تو نہیں تھے مگر بھائی کی طرح سمجھتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبت، صلہ رحم، اپنوں سے محبت، لوگوں کو دیکھ کے خوش ہونا، مومن کو دیکھ کے خوش ہونا۔ توجہ کریں، واقعی میرے پاس وقت نہیں ہے مگر ایک روایت میں پڑھنا چاہتا ہوں کہ انسان اگر صرف اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے نا تو اس کا اجر کیا ہے؟ توجہ کریں، اس کا اجر کیا ہے؟ دیکھیے قیامت کے دن ایک گنہگار کو لایا جائے گا، توجہ کریں، بس اس کے بعد رب کے مصائب، ایک گنہگار کو قیامت میں لایا جائے گا جس کے نام اعمال کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اس کا نام اعمال اتنا گناہ سے بھرا ہوگا کہ اس کو جہنم میں فرشتے لے کے جا رہے ہیں۔ اہل بیت کی عظمت خدا قیامت میں دکھائے گا، لوگوں کو دکھائے گا کہ دیکھو ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے۔ توجہ کریں، خدا مرحومہ کے درجات کو بلند کرے۔ باقی اہل بیت کے چاہنے والوں کو شکر کرنا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں نماز تو صرف اس لیے اللہ کی پڑھو کہ اس نے تمہیں آل محمد کے چاہنے والوں میں پیدا کیا ہے۔ ایسے ماں باپ کے ذریعے سے تم اس دنیا میں آئے ہو جن کے دلوں میں اہل بیت کی محبت تھی، اور انہوں نے تمہیں آل محمد کا درس دیا ہے، اور مجلس و ماتم، عزاداری، عبادت اہل بیت کی تمہیں سکھائی ہے۔ تعلیم تمہیں جو دی ہے وہ تعلیم اہل بیت تمہیں دی ہے۔ شکر کرو اللہ کا، واقعی ہم سب کے لیے بہت بڑی دولت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ شخص جو قیامت میں لائے جائے گا وہ گنہگار ہوگا، تو فرشتے اسے لے کے جائیں گے، آواز قدرت آئے گی، روکو اسے۔ توجہ کر، باقی اہل بیت کے چاہنے والوں کی عظمت کیا ہے، قیامت کے دن خدا دکھائے گا، اسے روکو۔ فرشتے ٹھہر جائیں گے، آواز قدرت آئے گی، روک دیا۔ کہ ایک تیز ہوا چلے گی، 11ویں امام فرماتے ایک تیز ہوا چلے گی، اور ہوا کی وجہ سے ایک پرچہ، ایک ٹکڑا کاغذ کا جسے ہم کہہ لیں، ایک نوشتہ اڑتا ہوا آئے گا، اور اس کے میزان پر، اس کے ترازو پر ادھر گرے گا
जिधर नेकियां होंगी, क्योंकि नेकियां उसकी बड़ी कम थी, जिसकी वजह से तो जहन्नम में जा रहा, नेकी थी नहीं, गुनाह ज्यादा थे, मासियत ज्यादा थी, अल्लाह की नाफरमानी ज्यादा किया था उसने। वहां आके वो पर्चा गिरेगा, जैसे ही गिरेगा ना तो गुनाहों का पल्ला हल्का हो जाएगा, नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। हैरत न कीजिएगा, दलील दे रहा हूं। जैसे ही होगा ना, फरिश्ते कहेंगे परवरदिगार, सारे अमाल तो ये जो दोष पर बैठे हुए फरिश्ते हैं ये लिख रहे थे, इनके पास था, ये सब तो पेश किया, इसी वजह से तो इसको जहन्नम में ले जा रहे थे। आवाज कुदरत आएगी, इसकी कुछ नेकियां मेरे पास महफूज है। अल्लाह अकबर। 11वें इमाम से रवायत है, इसकी कुछ नेकियां मेरे पास महफूज थी। पूछेंगे फरिश्ते के परवरदिगार वो कौन सी नेकी थी? कहा जब ये रसूल और आले रसूल के चाहने वालों को देखता था तो इसलिए इसके लबों पे तबस्सुम आ जाता था, मुस्कुराहट आ जाती थी, हंसी आ जाती थी कि ये मेरे मौला हुसैन का चाहने वाला है, ये मेरे आका अली का चाहने वाला है, ये मेरे रसूल का चाहने वाला है, ये मेरी शहजादी फातिमा ज़हरा का चाहने वाला है। अल्लाह अकबर। खुदा आवाज देता है कि ये नेकी को मैंने हुक्म दिया था कि फरिश्तों तुम इस नाम आमाल में मत लिखो, इसे मैं अपने पास महफूज रखूंगा। अल्लाह अकबर। सिर्फ तबस्सुम का ही असर है, इमाम फरमाते हैं, सिर्फ मुस्कुराहट जो आती है एक मोमिन को देख के, एक मोमिन के दिल में जो खुश होता है मोमिन को देख के। अल्लाह अकबर। कहीं देख ले, अगर कहीं पता चल जाए परदेश में, खुदा मरहुमा के फर्जंद को सलामत रखे, वतन से दूर है, अगर पता चल जाए कि कोई अहले बैत का चाहने वाला इस मोहल्ले में रहता है, यहां रहता है, और पहली बार मुलाकात हो, तो आप यकीन करें, सिर्फ अगर नाम उसके जरिए से जबान से हुसैन का सुन ले, अली का सुन ले, तो तबीयत खुश हो जाती है, चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है कि ये मेरे आका का चाहने वाला है, ये मेरे मौला का चाहने वाला है। अल्लाह इमाम फरमाते हैं उसके नाम अमाल को परवरदिगार इस नेकी के जरिए, इस पर्चे के जरिए। अब आप कहेंगे साहब इस पर्चे में क्या लिखा था? इस पर्चे में अल्लाह ने उसके अमाल को भेजा था। हैरत न कीजिए, अगर यूसुफ से बिस्मिल्लाह लिखने से उनके लिए यह है कि वो पलड़ा भारी हो सकता है, तो ये खुदा रख रहा था, मोहब्बतों का सिला दे रहा है। अहले बैत से मोहब्बत का सिला यह है कि क़यामत में अहले बैत की अजमतों को खुदा बताएगा, देखो अहले बैत का मकाम क्या था, तुम इनकार करते थे, तुम जानते थे फिर भी इनकार करते थे। ये तय्यबो ताहिर है, ये पाको पाकीज़ा थे, ये वो थे कि जिनके जरिए से मेरा दीन, मेरी मारिफत, मेरी तौहीद लोगों तक पहुंची, और तुम इनका इनकार करते थे। देखो आज वो लोग कामयाब हैं जो इनकी मोहब्बत में इस दुनिया से रुखसत हुए, उसी में मरहुमा भी हैं। खुदा उनके बच्चों को सलामत रखे, सब्र जमील इनायत करे, और मरहुमा के आज 40वें की मजलिस है, खुदा उनके दर्जात को बुलंद करे। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, ये हकीकत है कि रसूल और आले रसूल के चाहने वालों की अजमत बहुत बुलंद, बहुत बुलंद है, यह हकीकत है। बहरहाल ईसाल सवाब की ये मजलिस है, और ईसाल सवाब कभी भी किसी वक्त भी किया जा सकता है अपने मरहूमीन के। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जनाब ज़हरा की मोहब्बत इस दुनिया से रुखसत होने वाली, इस दुनिया से रुखसत हो गई। रवायतों में मिलता है कि जब मेरे मौला ने गुस्ल कफन दिया और जनाब ज़हरा को सैन खाना में रखा, तो एक मरतबा आवाज़ दी, मेरे लाल हुसैन आओ और माँ का आखिरी दीदार कर लो। खुदा बच्चों को सब माँ का आखिरी दीदार कर। रवायत बताती है कि इमाम हसन आगे बढ़े, जनाब ज़ैनब कुबरा आगे बढ़ी, जनाब उम्मे कुलसूम आगे बढ़ी, और हर एक ने माँ का दीदार किया। मगर हुसैन के लिए मिलता है कि आका फरमाते, बाबा आपको तो पता है कि अम्मा जब भी बुलाती थी तो बाहों को फैला देती थी, ए बाबा जब तक अम्मा न बुलाएगी हुसैन आगे न बढ़ेंगे। मैं ये सुनना था कि एक मर्तबा अली इब्न अबी तालिब कहते मेरे कानों में बंदे कफन टूटने की आवाज आई, फातिमा ज़हरा के हाथ बुलंद हो गए, आवाज दी मेरा लाल हुसैन,
حسین میرے سینے سے لگ جا۔ میں ادھر سننا تھا کہ حسین آگے بڑھے اور ماں کے سینے کے قریب جا کے اپنے ماں کے سینے پر سر رکھ دیا، اور سر رکھنے کے بعد حسین نے ایک جملہ کہا، اماں آنکھیں کھولو، تمہارا کربلا کا مسافر حسین آیا ہے۔ اماں آنکھیں کھولو، کربلا کا مسافر، کربلا کا مظلوم، کربلا کا پردیسی حسین آیا ہے۔ ہاں عزیزو، زہرا نے اپنے لال کو سینے سے لگا لیا۔ میں کہوں گا شہزادی، آج حسین کا بچپنا ہے، آج گھر میں موجود ہے اور آپ نے حسین کی ضد پوری کر دی، لیکن کل یہی حسین 61 ہجری کا کربلا ہوگا اور حسین زخموں سے چور ہوں گے، زمین کربلا پہ آئیں گے۔ اے بی بی کون ہوگا جو حسین کو آغوش میں لے؟ عجب نہیں سے سیدہ ہے، ارے میں کربلا میں اپنے لال کو آغوش میں لینے کے لیے حاضر ہو جاؤں گی، میں حسین کے مقتل کو اپنے بالوں سے صاف کروں گی۔ میں ایک جملہ کہوں، خدا اس جملے کے ذریعے مرحومہ کی مغفرت کرے، میں کہوں گا شہزادی، ارے آپ نے اس مقتل کو، ہلال ابن نافع کہتا ہے کہ میں شب عاشور امام کے ساتھ ساتھ تھا، چونکہ امام مقتل کی طرف رات کے سناٹے میں جا رہے تھے۔ ہلال ابن نافع کی روایت ہے، وہ کہتا ہے امام کا چاہنے والا، امام کا ساتھی کربلا میں تھا شب عاشور، کہتا ہے میں نے یہ سمجھا کہ کہیں ایسا نہ ہو امام تنہا جا رہے ہیں اور کوئی دشمن امام پہ حملہ کر دے، اس لیے میں بھی ساتھ ساتھ چلا۔ جب قریب پہنچا تو امام نے کہا کون آ رہا ہے؟ کہا مولا میں ہلال ہوں۔ امام نے کہا کہ ہلال اچھا آ گئے ہو تو آ جاؤ، دیکھو یہ علی اکبر کی جگہ ہے، یہاں عباس مارے جائیں گے، یہاں قاسم کے جسم کے ٹکڑے ہوں گے، اے ہلال یہاں پر تمہارے حبیب گریں گے، یہاں زہیر، یہاں شہید ہوں گے، ایک ایک شہید کی جگہ حسین بتا رہے تھے۔ ایک مرتبہ ہلال اور آگے بڑھے، امام نے کہا ہلال اب تم واپس چلے جاؤ۔ کہا مولا کیوں چلا جاؤں؟ مولا کیوں چلا جاؤں؟ کہا اس لیے کہ تمہارے کانوں میں کوئی آواز آ رہی ہے۔ کہا ہاں مولا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی بی بی رو رہی ہے۔ کہا ہلال چلے جاؤ، میری ماں میرا مقتل اپنے بالوں سے صاف کر رہی ہے، اے ہلال واپس چلے جاؤ میری دکھیاری ماں سیدہ۔ میں کہوں گا شہزادی، ارے آپ نے اپنے بالوں سے مقتل تو صاف کیا مگر حسین زخموں سے چور ہے۔ ارے زمین کربلا کی کنکریاں تو نہ تھی لیکن حسین کا زخم تھا، کہیں تیروں کا زخم، کہیں تبر کا زخم، کہیں نیزوں کا زخم، کہیں تلواروں کا زخم، حسین زخموں سے چور تھے۔ زمین کربلا پہ آئے، زہرا نے آگوش پھیلا دی۔ عزیزوں ایک مرتبہ قاتل آگے بڑھا، شمر کا کند خنجر چلا، ارے حسین کا گلا، سر و تن میں حسین کی جدائی ہو گئی۔ منادی نے ندا دی قد قتل حسین بے کربلا، قد ذبح الحسین بے کربلا۔ میں کہوں گا زینب نے یہ آواز سنی ہوگی، بے چین ہو کے بیمار کے قریب آئے، اے میرے لال ذرا دیکھو کیا قیامت آ گئی، خدا کسی بیٹے کو یہ منظر نہ دکھائے جو میرے چوتھے امام نے منظر دیکھا۔ اب جو بوبی نے خیمے کا پردہ ہٹایا، نو کے نیزہ پہ بابا کا سر دیکھا، آواز دی السلام علیکہ یا ابتا، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ اے بابا میرا سلام قبول کرو، اے رسول کے فرزند میرا سلام قبول کرو۔ میں کہوں گا آقا آپ نے اپنے بابا کو سلام کیا، لیکن ہاں سلام کرنے کے بعد امام کو پھر غش آ گیا۔ اب امام کو نہیں پتا، ہوش اس وقت آیا کہ جب زینب نے خیمے جلنے کے بعد ایک خیمہ باقی تھا، بس خدا مرحومہ کے درجات کو بلند کرے، ایک خیمہ باقی تھا۔ بی بی فرماتی ہیں کہ میں قریب سید سجاد پہنچی، جملہ سنیں گے، بیمار غش کھا گئے تھے، میں قریب پہنچی اور میں نے شانے کو ہلایا، اے بیٹا اٹھو دیکھو کیا قیامت آ گئی ہے، خیمے جل گئے ہیں، ہم بیویاں کیا کریں، ایک خیمہ باقی ہے۔ ایک مرتبہ بیمار نے آنکھیں کھولی، بس ایک جملہ سنیں گے، آپ کے دل و دماغ پر یہ جملہ ہمیشہ یاد رہے گا، خدا اس کے ذریعے ان کے بچوں کو صبر دے۔ امام نے جیسے ہی آنکھ کھولی ہے نا، اور ایک مرتبہ امام نے جو پھوپھی کی طرف نگاہ کی، جانتے ہیں امام نے فوراً نگاہ
निगाहें झुका ली और झुकाने के बाद कहते पुपी अम्मा आपकी चादर कहाँ है, पुपी अम्मा आपका सर क्यों खुला है, पुपी अम्मा आपका सर बरहना क्यों है। ज़ैनब ने निगाहों को झुका के कहा, ए मेरे अल्लाह, तेरे बाबा की शहादत के बाद जालिमों ने चादरें छीन ली, अब्बास के सो जाने के बाद जालिमों ने हमारे घरों में आग लगा दी, अब्बास मेरा मारा गया, हमारी चादर छीनी। लयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिल क़ल्ब इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगारा बेहक़ मज़लूम करबला के मरहुमा के दर्जात को बुलंद फरमा, परवरदिगारा उन पे अपनी रहमत नाज़िल फरमा। मेरे महबूब बेहक़ मज़लूम करबला के उनके बच्चों को, उनकी बेटियों को, उनके तमाम दामाद इज़्ज़ा क़रीब, उनके तमाम लवाहिक़ीन को सब्र जमील इनायत फरमा। हर आफत हर बला से हम सबको महफूज फरमा। अहले बैत के मिशन पर, उनकी सीरत पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमा। हमारे इमाम का परवरदिगार मेरे महबूब ज़हूर फरमा, हम सबको इस बीमारी से निजात इनायत फरमा। इमाम हुसैन का गम चूँकि मुहर्रम करीब है, परवरदिगारा हम सबको अपने अपने तरीक़े से इमाम हुसैन का गम करने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगारा हमें सीरत अहले बैत पर चलने की तौफीक इनायत फरमा। हम सब के अमाल से, तमाम मोमिन और मोमिनात के अमाल से, बिलखुसूस मरहुमा मग़फ़ूरा खुर्शीद मरहुमा मग़फ़ूरा के अमाल से और सिकंदर ज़हरा के और सादत भाई के परवरदिगारा अमाल से हमारे वक्त के इमाम को राज़ी खुशनूद फरमा। परवरदिगारा उनके बच्चों को फिर दुआ है कि सब जमील इनायत फरमा। मेरे माबूद हमारे इमाम का जल्द से जल्द ज़हूर फरमा। क़यामत के दिन शफ़ात आले मोहम्मद इन्हें, इन दोनों मरहूमीन को नसीब फरमा। और परवरदिगारा बेहक़ मज़लूम करबला के हम सबको ज़िक्र आले मोहम्मद करने, सुनने और समझने की तौफीक इनायत फरमा। आप सबसे गुजारिश है, एक बार सूरह हम 3 मरतबा सूरह तौहीद की तिलावत करके मरहुमा मक़फ़ूरा सैयद सिकंदर ज़हरा बिनते सैयद सिराजुल हसन की रूह को इसाल कर दे और उसके साथ साथ मरहूम सादत हुसैन की भी रूह को इसाल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद। खुदा गरीब करे, खुदा मग़फ़िरत करे, खुदा रहम करे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम। शुक्रिया मौलाना साहब, माशाअल्लाह। और अब हम रिक्वेस्ट करेंगे डानिया से कि अगर डानिया आप नौहा शुरू करें। हुसैन हुसैन मातम हुसैन या हुसैन या हुसैन या बादे हुसैन किसने कहा, मैं यतीम हूँ। बादे हुसैन किसने कहा, मैं यतीम हूँ। मक़तल से आ रही है सदा, मैं यतीम हूँ। बादे हुसैन किसने कहा, मैं यतीम हूँ। रो कर कहा सकीना ने लाशे हुसैन पर, रो कर कहा सकीना ने लाशे हुसैन पर,
اب جا کے یہ یقین ہوا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کر، جو ہے وہ ظلم کرتا ہے مجبور جان کر، شاید یہی ہے میری خطا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، دامن پھٹا ہوا ہے گریبان چاک ہے، دامن پھٹا ہوا ہے گریبان چاک ہے، دیکھے زمین کرب و بلا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، بولی سکینہ شمر سے کانوں پہ رکھ کے بولی سکینہ شمر سے کانوں پہ رکھ کے ہاتھ، گوہر نہ چھین بہر خدا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس، میں اپنے آنسوؤں سے بجھا لوں گی اپنی پیاس، دریا سے لوٹ آؤ چچا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا میں یتیم ہوں، ذکر سکینہ آتے ہی دل کانپ اٹھا سرور، ذکر سکینہ آتے ہی دل کانپ اٹھا سرور، جیسے کسی نے مجھ سے کہا میں یتیم ہوں، باد حسین کس نے کہا
میں یتیم ہوں. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. تھینک یو ویری مچ ڈینیل. اور اب ہم ریسٹ کریں گے عمران سے کہ وہ زیارت پڑھیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه رزقاته وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا عبد الله. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيدة الوسيم. السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. السلام عليك يا سار الله وابن ساره والبكر الموتور. السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار. يا أبا عبد الله لقد عزمت الرزية وجلت وعزومت المصيبة بك إلينا وعلى جميع أهل الإسلام وجلت وعزومت مصيبتك في السماوات وعلى جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة نساست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت. ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم فأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. ولعن الله أمة خذلتكم. ولعن الله مماهدين لهم بالتمكين من قتالكم ورسول الله وإليكم منهم وأشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد ولعن الله مروان ولعن الله بني أمية قاتبة ولعن الله ابن مرجانة ولعن الله عمر بن سعد ولعن الله شمرا. ولعن الله أمة نسرجت وألجمت وتنقبت كقولك بأبي أنت وأمي لقد هزما مصادقا رزقك رسول الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بقوم يرزقني طلب صارق مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم جنهم بخوجيهم بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا عباد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم جنهم بقوجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجاء في ظلمه وجاره عليكم وعلى أشيائكم برئت إلى الله وإليكم منهم وتقربوا إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم وناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشيائهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم معرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة ويثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. وأسأله أن يبلغنا المقام المحمود
قم عند الله وإن يرزقني كالأبصار مع إمام هدى زاهد ناطق بالحق منكم وأسأله بحقكم وبشان الذي لكم عنده أن يؤتياني بمصابيبكم أفضل ما يؤتي مصابا بمصيبته مصيبة معظمها رزية في الإسلام وفي جميع السماوات فلا رزي اللهم اجعلني في مقام هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة اللهم اجعل محياي محمد وآل محمد ومماتي ممات محمد وآل محمد اللهم إني هذا يوم تبرقت به بنو أمية وابن آغلة الإقباد لين ابن لين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله اللهم لنا بسفيان ومعاوية يزيد بن معاوية عليهم من كلانة العابد العابدين وهذا يوما فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه اللهم فزائف عليهم اللعن من العذاب الأليم اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي وهذا يوم حياتي وبالبراءة منهم واللعنة إليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام تسكين وتسكين مرة اللهم لنا ولا ظلم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تاب إلا ولا ذلك اللهم لنا الإصابة التي جهادت الحسين عليه السلام وشايعت وبايعت وتبعت على قتله اللهم لنهم جميعا تسكين وتسكين مرة السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليكم مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار فلا جعله الله الآخر الهدي مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني وابدأ به أولا ثم الثالث والثالث رابعا اللهم لن يزيد خامسا ولا عن عبيد الله بن زياد وابن مرزانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم الحمد لله على عظيم رضيتي اللهم ارزقني شفاعة الحسين عليه السلام يوم الورود وثبت لي قدم صدق عند قضاء الحسين وأصحاب الحسين الذين وزالهم مهاجهم دون الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم آواز بلند سے بات اللهم صل على محمد وآل محمد. Thank you everybody. Thank you very much کہ آپ ٹائم نکال کے مجلس اٹینڈ کیے. تھینک یو ویری مچ. اور ایک ریکویسٹ ہے کہ ایک سورہ فاتحہ اور ایک سورہ فاتحہ اور 3 وقت سورہ قل کے اپنے سارے عمروں کو بخشیں.
Thank you so much, everybody. Very much appreciated. آپ نے آج مجلس میں پارٹیسپیٹ کیے. You are so busy all over the world. Thank you very much. حیدر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم علی السلام. مام